میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں ذکر آیا تھا مجاہدے کا، اور یہ بتایا تھا کہ مجاہدہ دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک مجاہدہ نیکیوں کے کرنے میں اور دوسرا مجاہدہ گناہوں سے بچنے میں۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جو مجاہدہ ہے، یہ مجاہدہ میٹھا مجاہدہ ہے، اس لیے کہ اس میں نماز ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، عبادات ہیں، تلاوت ہے، تو یہ تو میٹھے میٹھے وظیفے ہیں، اور اس کے کرنے میں زیادہ دقت نہیں، بوجھ نہیں، بار نہیں۔ دوسرا مجاہدہ گناہوں سے بچنے کا ہے، یہ البتہ کڑوا مجاہدہ ہے، لیکن دوا کڑوی ہو یا میٹھی ہو دونوں پینا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں جناب میں صرف میٹھی میٹھی دوائیں کھاتا ہوں، کڑوی دوائیں نہیں کھاتا، تو کام نہیں چلے گا۔ اگر ضرورت ہے کڑوی دوا کھانے کی تو کڑوی دوا بھی کھانی پڑے گی۔ میں نے بتایا تھا کہ پہلا مجاہدہ نیکیوں میں کرنے کا جو میٹھا مجاہدہ ہے، اس میں جو فرائض ہیں وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہیں، اس میں کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور عبادات ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی مجاہدے میں شامل ہیں، ان میں سے ایک بات کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور وہ تھا تہجد پڑھنے کا وظیفہ۔ اس کے فضائل اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً عرض کیے گئے تھے، تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم بھی راتوں میں اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق و محبت پیدا کریں۔ اس کے لیے کئی چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اسلاف کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ حضرات راتوں کی عبادت بڑی اہمیت کے ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو آتا ہے وہ تو سب نے سن رکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات رات بھر عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ حضرات صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تو میرے ساتھ یہ عنایت کرے اور میں سوتا پڑا رہ جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات رات بھر عبادت کرتے، کبھی کبھی 2 ہی رکعت میں پوری رات گزر جاتی، اتنی طویل رکعتیں، اتنا طویل سجدہ اور اس قدر طویل رکوع کہ 2 ہی رکعتوں کے اندر پوری رات ختم ہو جاتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی تھی. ایک ہی رات ایک ہی آیت اور پوری رات اسی کو پڑھتے رہے، دہراتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات اس کے اندر ختم ہو گئی. کبھی کبھی زیادہ رکعتیں ہوتی اور کبھی کم رکعتیں ہوتی. 2 رکعت بھی ہوئی اور کبھی عام طور پر تو 8 رکعتیں پڑھتے تھے رات میں، اور کبھی 8 سے زیادہ بھی ہوتی، 10 رکعتیں، 12 رکعتیں اور اس سے بھی زیادہ 19 رکعتیں یعنی وتر کے ساتھ پڑھنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر آیا ہے. اور جو اکابر علماء صحابہ ان کے واقعات بھی آتے ہیں کہ وہ بھی رات رات بھر عبادت کرتے ہیں. یہ رات کا ایک متعینہ حصہ اس کے لیے ضرور رکھتے ہیں، اس کے اندر اللہ کو پکارتے، اللہ کو یاد کیا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے، اور کبھی عشاء کے بعد سے جو تہجد ان کی شروع ہوتی تھی تو فجر تک برابر سلسلہ چلتا رہتا تھا. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات کے اندر 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ بھی آیا ہے روایت میں کہ ایک زمانہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 رکعت پڑھتے تھے شروع دور میں. ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے سے گزر ہو رہا تھا، ایک آدمی نے امام ابو حنیفہ کو دیکھ کر دوسرے اپنے ساتھی سے کہا، یہ بزرگ جو جا رہے ہیں یہ راتوں میں بڑی عبادت کرتے ہیں اور روزانہ 500 رکعت پڑھنے کا معمول ہے. حالانکہ اس وقت امام صاحب کا معمول 100 رکعت پڑھنے کا تھا، لیکن ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو چپکے سے کہا کہ یہ بزرگ جو جا رہے ہیں یہ روزانہ 500 رکعت پڑھتے ہیں. اس کی بھنک امام صاحب کے کان میں پڑ گئی. وہ تو آہستہ بول رہا تھا لیکن قریبی تھے امام صاحب، تو اس کی بھنک پڑ گئی امام ابو حنیفہ کے کان میں. تو انہوں نے اسی وقت اللہ کے سامنے معافی مانگی کہ اللہ میں تو 100 ہی رکعت پڑھتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں 500 رکعت پڑھتا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ 500 رکعت پڑھا کروں. کیسے سچے لوگ تھے. اس کو کہتے ہیں دل کی صداقت. ایک ہوتی ہے زبان کی صداقت، زبان کی سچائی، اور ایک ہوتی ہے عمل کی سچائی، اور ایک ہوتی ہے دل کی سچائی. یہ لوگ عمل میں بھی سچے تھے، دل کے اعتبار سے بھی سچے تھے، اور اس کے ساتھ زبان کے تو تھے ہی سچے. تو دیکھو دل کے کیسے سچے کہ ان کے دل میں آیا کہ میں تو 100 ہی رکعت پڑھتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 500 رکعت پڑھتا ہوں، یہ بات تو درست نہیں. اسی وقت انہوں نے عہد کر لیا اللہ سے کہ میں 500 رکعت پڑھا کروں. چنانچہ کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ امام صاحب روزانہ 500 رکعت پڑھتے تھے. کئی سالوں کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ امام صاحب جا رہے ہیں اور ایک آدمی سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ابو حنیفہ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور یہ روزانہ رات میں 1000 رکعت پڑھتے ہیں. امام صاحب کے کان میں اس کی بھی کچھ آواز آ گئی. امام صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لوگ تو مجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں، جبکہ میں تو 1000 رکعت نہیں پڑھتا ہوں، 500 ہی رکعت پڑھتا ہوں. انہوں نے پھر اللہ سے وعدہ کیا کہ آج سے میں 1000 رکعت پڑھا کروں. چنانچہ اس کے بعد مسلسل معمول رہا کہ 1000 رکعت رات میں پڑھا کرتے تھے. اس پر بعض لوگ عقلی اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات میں کتنا بھی حساب لگا لیجئے 1000 رکعت پڑھنا ممکن نہیں ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھیں گے. سورہ فاتحہ بھی اگر پڑھ کے رکعت پوری کی جائے تب بھی مشکل ہے. تو امام صاحب 1000 رکعت کیسے پڑھ لیتے تھے؟
اور بعض لوگ جو امام صاحب سے کچھ عناد رکھتے ہیں اور امام صاحب سے حسد اور بغض رکھتے ہیں، وہ تو اس بات کو بہت اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم پہلے تو یہ عرض کریں گے کہ یہ صرف امام صاحب ہی کے بارے میں نہیں ہے، ایسے کئی حضرات سلف صالحین میں گزرے ہیں جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہزار رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 800 رکعتیں پڑھنے والے، 500 رکعتیں پڑھنے والے، 1000 رکعتیں پڑھنے والے، ایسے کئی لوگ گزرے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا یزید بن ہارون کا، بڑے اللہ والے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ۔ ان کے بارے میں بھی سیر اعلام النبلاء ایک بہت عظیم کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ کی، جس کے اندر بزرگوں کے حالات اور واقعات بڑے مستند طریقے پر جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت یزید بن ہارون روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اور لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو امام صاحب ہی پر کیا اشکال ہے؟ اشکال کرنا تو ان پہ بھی کرو۔ تو امام صاحب ہی پر کیا اشکال کرتے ہیں؟ اب اگر کوئی کہتا ہے میں یہ بھی التزام کر لیتا ہوں کہ سب غلط، یزید بن ہارون بھی غلط، ان کی روایت بھی غلط، ان کی روایت بھی غلط، ابو حنیفہ کی روایت بھی غلط، تو ان کے لیے جواب عرض ہے کہ آپ صرف عقل کے بل بوتے سمجھنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹے سے وقت میں اللہ چاہے تو ایسی برکت دے سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی عقل کے کیلکولیشن سے اس کو حل کرنا چاہیں تو قیامت تک حل نہیں کر سکتے۔ اسے کہیں کہیں عقل کو اٹھا کے رکھ بھی دینا چاہیے۔ عقل کو رکھ کر عشق کو دیکھیے گا۔ جو آدمی اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس کے اوقات میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، چھوٹے سے وقت میں بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر امام غزالی کا نام ہم سب نے سن رکھا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 1000 کتابیں۔ یہ 1000 کتابیں، ان میں بعض ایسی بھی ہیں جن میں 10 جلدیں بھی ہیں، بعض ہیں 2-4 جلدوں کی، بعض کتابیں 6-6 7-7 جلدوں کی۔ اب وہ جلدوں کو بھی آپ ملا لیں گے تو اس کی تعداد پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ مثلا ایک کتاب ہے اس کی 4 جلدیں، جیسے احیاء العلوم ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے احیاء العلوم، جلدیں 4۔ یہ کتاب ایک لیکن جلدیں 4۔ کوئی کتاب ان کی ایسی ہے جس میں 10 جلدیں ہیں، کتاب ایک۔ اب ان والیومز کو بھی آپ ملا لیں گے تو تعداد لا محالہ بڑھ جائے گی۔ اتنا سب کچھ لکھا، لیکن کتنی عمر میں لکھا؟ اپنی چھوٹی اسی عمر میں، جو عمر آپ کو بھی ملی ہے، جو عمر مجھ کو بھی ملی ہے، جو عمر اوروں کو بھی ملی ہے۔ ان کی عمر کوئی 1000 برس نہیں تھی، وہی 60-70 برس کی عمر میں اللہ نے ان سے ایک کام لے لیا۔ جو حضرات ان کی سوانح حیات لکھنے والے ہیں، حالات زندگی پر روشنی ڈالنے والے ہیں، وہ ان کی تمام کتابوں کے جائزے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ اگر امام غزالی کی پیدائش کی تاریخ سے لے کر ان کی مرنے کی تاریخ تک ان کے لکھے ہوئے صفحات کو تقسیم کیا جائے تو ہر دن پر 50 صفحے بیٹھتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی جتنی، ان کی زندگی کو، ان کے اوراق کو نکال کر ہر زندگی کے ایک ایک دن پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو کہتے ہیں پیدائش کی تاریخ سے مرنے کے دن تک ہر روز 50 صفحے کا معمول معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ بھی میں بھی جانتے ہیں پیدائش کا بچہ تو لکھتا نہیں، کئی سال گزرنے کے بعد لکھنے پڑھنے کا دور شروع ہوتا ہے۔ کم سے کم
جو ہے 12, 13, 15 سال گزرنے کے بعد انسان لکھتا ہے. اب نکال دیجئے جو ہے 12, 13 سال یا 15 سال، اب اس کے بعد پھر تقسیم کریں تو وہ صفحات اور بڑھ جائیں گے. اتنا سب کچھ لکھا انہوں نے، لیکن آپ اس کو اٹھا کر پوری زندگی میں پڑھ بھی نہیں سکتے. انہوں نے لکھ دیا، تحقیق کر کے، دماغ لڑا کر، اپنے اوقات کو قربان کر کے، مراجعت کر کے، سب کچھ کر کے، پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا. اور ایک آدمی بے تحقیق خالی اٹھا کر کتابوں کے اوراق ولٹ کر چلا جائے اور پڑھتا چلا جائے تو پوری زندگی پڑھے تو ان کی کتابیں ختم نہیں ہوتی. اب اس کو آپ کرامت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اوقات میں اللہ نے برکت دے دی اور یہ کام ہو گیا. امام محمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی 1000 کتابیں لکھی ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. انہوں نے اتنا لکھا کہ 1000 کتابیں ہو گئی. ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی اپنے گھر کے لوگوں کو کہ میرے کمرے کے بازو ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں میرے قلم کا برادہ جمع ہے. پہلے زمانے کے اندر برو کا قلم ہوتا تھا اور اس کو چھیل کے لکھا کرتے تھے. اب قریب زمانے تک بھی کاتبین کے ہاں موجود تھا. اب کتابت ہی ختم ہو گئی تو وہ قلم بھی ختم ہو گئے. اب تو کمپیوٹر کا دور ہے، لیپ ٹاپ کا دور ہے. اب کہاں وہ قلم پکڑ کے کون لکھنے بیٹھے گا؟ ہم نے بھی دیکھا ہے قلم تو چھیل کے لکھتے رہتے تھے. تو پہلے زمانے میں تو وہی قلم تھا. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بازو کے کمرے میں میرے قلم کا برادہ، یعنی چھیل کر جو میں نے لکھا تھا قلم کو، اس کا جمع کر کے میں نے رکھا ہے. جب میری وفات ہو جائے تو اسی سے میرا پانی اسی سے گرم کرنا، کوئی اور لکڑی کی ضرورت نہیں. اسی قلم کے برادے سے میرے لیے پانی گرم کرنا. چنانچہ اسی برادے سے ان کا پانی گرم کیا گیا اور اس سے ان کو نہلایا گیا. اب وہ قلم کتنا نورانی تھا، اس کا برادہ کتنا نورانی ہوگا، جس میں قرآن لکھا گیا تھا، جس میں حدیث لکھی گئی تھی، جس میں فقہی مسائل لکھے گئے تھے، عجیب تحقیقات لکھی گئی تھی اور اسرار و رموز لکھے گئے تھے. وہ سب کچھ کا قلم کا برادہ وہاں موجود تھا. تو بتایا رہا ہوں کہ اب اگر ہم سوچیں تو ظاہر بات ہے ہماری عقل تو کام نہیں کرتی. ایک آدمی اپنی جملہ زندگی کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ 1000 کتابیں تحقیق کے ساتھ میں لکھ دیتا ہے، لیکن آپ اور ہم بیٹھ کر اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. کیا ایک کرامت نہیں ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 1000 کتابیں لکھی انہوں نے. کئی جلدوں کی کتابیں ہیں ان کی، کچھ عربی میں بھی ہیں، بیشتر کتابیں اردو میں ہیں، کچھ فارسی کتابیں بھی ان کی موجود ہیں، اور مختلف علوم پر، فنون پر، بلکہ ہر فن پر، ہر علم پر ان کی کتابیں موجود ہیں. 1000 کتابیں، بعض کئی جلدوں کی کتابیں موجود ہیں. یہ کتابیں انہوں نے لکھی اور بہت سی عظیم اور بڑی خدمات کے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف کتابیں ہی لکھتے تھے، وہ کتابوں کے ساتھ ساتھ مجالس ہوتی تھی، تقاریر ہوتی تھی، اسفار ہوا کرتے تھے، مریدین سے اصلاحی تعلقات اور ان کے سوالات اور ان کے جوابات اور ان کی اصلاح و تربیت کے لیے اصول و ضوابط، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ مہمانوں کی آمد و رفت، ہر وقت مہمان آتے رہتے تھے، ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. حضرت مسافہ کرتے تھے، مسافے کے بعد ایک سطر لکھتے اور دوسرے آدمی سے مسافہ کرتے تھے. اب اندازہ کرو اتنی ساری مصروفیات کے ساتھ 1000 کتابوں کا لکھنا، یہ عجیب و غریب ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا ہو گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ابو حنیفہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے یزید بن ہارون بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کوئی اور آدمی بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ یہ بھی کہیے کہ 1000 کتابیں میں نہیں لکھ سکتا، اس لیے امام غزالی نے کتابیں نہیں لکھی، مولانا تھانوی نے کتابیں نہیں لکھی اور فلاں نے کتابیں نہیں لکھی. یہ سب جھوٹ ہے. کون پاگل
پاگل ہوگا جو ایسی باتیں کرے گا. اگر کرے گا تو واقعی اس کو تو جو ہے پاگل خانے میں ضرور داخل کر دینا چاہیے. یہ تو بہت بڑے پاگل پن کی بات ہے. تو بھائیو، عرض یہ کرنا ہے کہ ان اکابر حضرات نے اپنی زندگیوں میں اس خاص چیز کو اپنایا تھا جس کو کہتے ہیں قیام اللیل، رات کی نماز. امام صاحب رحمت اللہ علیہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. اللہ نے برکت عطا فرما دی. اسی طرح اور مختلف بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ لگاتے، تعلقات قائم کرتے اور نمازیں پڑھتے. کبھی سجدے میں پڑے رہتے اور کبھی رکوع لمبا کرتے اور کبھی قیام لمبا کرتے. یہاں پر علماء کے درمیان میں بحث ہے کہ طول قنوت افضل ہے یا کثرت سجود افضل ہے. طول قنوت مانے یعنی لمبا قیام، اس کے اندر لمبی قرت ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کثرت سجود، سجدے زیادہ کیے جائیں. کثرت سجود سے مراد یہ ہے رکعتیں زیادہ پڑھے. ان میں سے افضل کون ہے؟ لمبا قنوت یعنی لمبی رکعت، چاہے 2 ہی رکعتیں ہوں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تو 2 ہی رکعتوں میں پوری رات ختم کر دیتے تھے، اور کبھی ایسا کہ کئی رکعتیں پڑھتے. اور امام صاحب کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کثرت سجود ہے اور وہ طول قنوت ہے. تو علماء کے درمیان میں بحث ہوئی ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے. روایتوں میں دونوں طرح کی بات آئی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول قنوت، یعنی لمبا قنوت ہو، یعنی لمبی رکعتیں ہو، یہ افضل ہے. اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سجود افضل ہے. چنانچہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، جب اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تھا کہ کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو. وہ صحابی رات میں اٹھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ پانی وانی دیتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھ لیا اور کہا کہ اگر کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو. کیسا عجیب موقع ہوگا، رات کے سناٹے میں ساری دنیا سوئی ہے اور اللہ کے پیغمبر ایک صاحب سے کہتے ہیں کچھ مانگنا ہو تو اب مجھ سے مانگ لو، دینے کے لیے تیار ہو. اب وہ جو مانگتے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دے دیتے. ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ مجھ کو رکھا جائے. کیسا سوال ہے. اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں یا نبی اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مانگو تو مجھے یہ مانگنا ہے. مال مانگنا نہیں ہے، دولت مانگنا نہیں ہے، دکان مانگنا نہیں ہے، مکان مانگنا نہیں ہے، بیوی مانگنا نہیں ہے، بچے مانگنا نہیں ہے، روپیہ مانگنا نہیں ہے. مانگنا ہے تو مجھ کو یہ مانگنا ہے کہ قیامت میں جنت میں اللہ آپ کے ساتھ میں مجھ کو رکھ دے. اس کے لیے آپ مجھ کو عطا فرما دیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو علیک بکثرت السجود، تو تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو. علماء لکھتے ہیں کہ اس میں کثرت سجود کا ذکر ہے. معلوم ہوا کہ لمبی رکعتوں کے بجائے اگر سجود زیادہ ہو یعنی رکعتیں زیادہ ہو افضل ہے. یہ 2 روایتیں آپ کے سامنے آئی. ایک میں طول قنوت کا ذکر، لمبی رکعت، کھڑے ہو گئے 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک ایک ہی رکعت چل رہی ہے. حافظ لوگ ایسا کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے قرآن کا حافظ بنا دیا. یہ قرآن کا حافظ ہونا کتنی عظیم نعمت ہے. اللہ اکبر. دنیا میں لوگ ادھر ادھر مختلف چیزیں یاد کرتے پھرتے ہیں.
اور ایک آدمی اللہ کے کلام کو یاد کرتا ہے، اور دنیا کی چیزیں ویسے یاد بھی نہیں رہتی لوگوں کو، کچھ کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو سینے کے اندر پورے کا پورا محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا وہ لمبی لمبی رکعتیں اٹھ کر پڑھا کرے۔ جو حافظ رات میں اٹھ کر نہیں پڑھتا، پیر پسارے سوتا رہتا ہے، تو ایسے کے بارے میں بعض حدیثوں کے اندر وعیدیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ ناقدرہ ہے، اللہ کی نعمت کو قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اٹھے اور جو ہے اللہ نے اس کو جو قرآن پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے، حفظ عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن مجید پڑھ پڑھ کر اللہ کو راضی کرے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے طول قنوت اور دوسرے ہے کثرت سجود۔ دونوں میں افضل کون ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کثرت سجود افضل ہے، اسے کہ اس کے اندر فرمایا گیا علیک بکثرت السجود، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا افضل ہے، چاہے رکعتیں کم ہو لیکن ہو لمبی لمبی رکعتیں۔ لیکن محققین کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض وقت کثرت سجود افضل ہو جاتا ہے، بعض وقت میں طول قنوت افضل ہو جاتا ہے، یا بعض اشخاص کے لحاظ سے طول قنوت افضل ہو جاتا ہے، بعض اشخاص کے لحاظ سے کثرت سجود افضل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہے برابر سجدے کرتے چلے جائے، یعنی چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہو، سجدے زیادہ ہو جائیں۔ کبھی تو طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے، اور کبھی طبیعت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں لمبی لمبی رکعتیں پڑھیے۔ تو اگر طبیعت ایسی چل رہی ہو تو اس وقت وہی افضل ہے، اور اگر طبیعت ادھر چل رہی ہو وہی افضل ہے، اس لیے کہ طبیعت جدھر لگ کر اللہ کی عبادت ہو وہ افضل ہوتی ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں، اور بعض اشخاص کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے۔ کسی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، اور کسی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں لیکن زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے۔ تو طبیعت جیسی ہو اور جس کی جو طبیعت ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے اندر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ یا کبھی ایسا کر لیا جائے تو کبھی ایسا کر لیا جائے، طبیعت ادھر چل رہی ہو تو اس طرح کریں، اور طبیعت ادھر چل رہی ہو تو ادھر کریں۔ تو بہرحال یہ عبادت بڑی عظیم عبادت ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو انجام دیتے رہنا چاہیے۔ ایک باندھی کا واقعہ یاد آیا جو ہم سب کے لیے بہت ہی عبرت کی چیز ہے۔ ایک باندھی تھی، وہ روزانہ رات میں اٹھتی، اللہ کی عبادت کرتی، بڑی پابندی کے ساتھ، بہت گڑ گڑاتی، روتی و پلاتی، سجدہ رکوع کرتے ہوئے اللہ سے ایسا عز و انکسار کہ دیکھنے والوں کو عجیب لگتا تھا۔ ایک بار اس کا آقا جاگ گیا، اسے معلوم تو تھا یہ عبادت کرتی ہے روزانہ۔ ایک بار رات میں اٹھا، رات میں اٹھنے کے بعد پڑے پڑے ہی وہ باندھی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کبھی رکوع میں لمبا رکوع کرتی ہے، لمبا سجدہ کرتی ہے، لمبا قیام کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے دعائیں مانگتی ہے۔ نماز پڑھ پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی، ایک بار دعا میں اس نے کہا، اے اللہ میں تجھے واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں، تیری اس محبت کا جو تجھ کو میرے سے ہے۔ اے اللہ میں واسطہ دیتی ہوں تجھے اس محبت کا جو تجھے میرے سے ہے۔ اللہ سے بول رہی ہے، اے اللہ جو محبت تجھے میرے سے ہے اس کے حوالے سے دعا کرتی ہوں۔ اب دعا کرنے لگی،
اس کا جو آقا پڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سن بھی رہا تھا اس کی بات، اس کو کچھ عجیب لگی وہ بات، تو اس نے وہی ٹوک دیا اس کو پڑے پڑے ہی۔ اس نے کہا ارے کیا بول رہی ہے؟ اللہ سے یوں کہہ رہی ہے اللہ تیری وہ محبت جو تجھ کو میرے سے ہے، ایسا مت بول، ایسا بول اے اللہ جو محبت مجھ کو تیرے سے ہے۔ ایک ہے اللہ کا مجھے چاہنا، ایک ہے میرا اللہ کو چاہنا۔ وہ کہہ رہی تھی اے اللہ جو محبت تجھے میرے سے ہے، اس نے ٹوک کر کہا یوں مت بول، بلکہ یوں بولنا کہ اے اللہ جو محبت مجھے تیرے سے ہے اس کے واسطے سے دعا کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ باندی کہنے لگی ارے سو جا سو جا، اپنے آقا کو کہنے لگی ارے سو جا سو جا، اگر اسے میرے سے محبت نہ ہوتی تو مجھے کیوں جگاتا، تجھے کیوں سلاتا؟ اللہ اکبر، مجھے کیوں جگاتا، تجھے کیوں سلاتا؟ یہ اسی کی تو محبت ہے، وہ مجھے چاہ رہا ہے اس لیے مجھ کو اٹھایا اور اپنے دربار میں بلا لیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا، ہم لاکھ چاہتے کیا ہو جاتا؟ ہماری محبت کوئی محبت نہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کو توفیق مل رہی ہے عبادت کے کرنے کی، ذکر کرنے کی اور کچھ کرنے کی، تو سمجھو کہ اللہ نے اس سے محبت کر لی۔ اگر اللہ محبت نہ کرتا تو اسے اپنے دربار میں کیوں بلاتا؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ایک عبادت کرنے کے بعد ہمیں کیسے یقین ہو کہ ہماری عبادت قبول بھی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی۔ ذکر کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کی توفیق مل گئی تو سمجھو کہ پہلا ذکر قبول ہو گیا۔ تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ تلاوت کی توفیق مل گئی، سمجھو کہ پہلی تلاوت قبول ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر اللہ قبول نہ کرتا تو پھر تمہیں توفیق ہی کیوں دیتا؟ انہوں نے مثال دی اور کہا جیسے ایک آدمی تمہارے گھر پہ آیا، اس کا آنا تم کو پسند آ گیا تو دوبارہ تم اس کو بلاؤ گے، دوبارہ اس کے آنے کی چاہت کرو گے، خواہش کرو گے وہ میرے گھر پہ دوبارہ آئے۔ لیکن اگر کسی کے آنے پر تم کو اچھا نہیں لگا، تم کو منظور نہیں ہوا، تو تم تو یہ چاہو گے کہ میرے گھر پہ ہونا ہے اور ایسی تدبیر کرو گے کہ وہ تمہارے گھر میں قدم نہ رکھے۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو توفیق دے دی دوبارہ تو سمجھو کہ پہلا آنا اللہ کو منظور ہو گیا، اگر وہ پہلا مقبول و منظور نہ ہوتا تو دوبارہ تم کو آنے کی توفیق نہ دیتا۔ کتنا اچھا نسخہ ہے، سمجھنا ہے۔ اور پھر اس میں جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک نماز کے بعد اللہ نے مجھے دوسری دفعہ توفیق دی، ایک ذکر کے بعد دوسری دفعہ توفیق دی، تہجد کے بعد دوبارہ تہجد کی توفیق عطا فرمائی، تو اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ سوچیں گے اللہ ہی نے چاہ کر مجھے بلا لیا ہے، اللہ ہی کی چاہت سے میں اس کے دربار میں آیا ہوں، اللہ ہی کی چاہت سے میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ ہی کی چاہت تھی کہ میں نے تلاوت کر لی ہے، تو پھر آپ کے دل میں بھی اللہ کی چاہت و محبت بڑھ جائے گی اور آپ کہیں گے وہ اگر مجھے چاہ رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کو چاہوں۔ دنیا میں بھی ایک آدمی اگر کہے کہ بھائی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بعض وقت لوگ جھوٹا بھی بول دیتے ہیں، سچ نہیں بولتے، جھوٹے طور پر بولتے ہیں، دل میں بغض بھی رکھتے ہیں، لیکن سامنے آ کے بول دیتے ہیں میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ خالی جملے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل پسیج جاتا ہے۔ جب جھوٹوں کی بات پر ایسا ہو سکتا ہے تو سچا ہو تو بدرجہ اولا اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بھائی یہاں تو کوئی اور نہیں، وہ ہے تو سارے سچوں کا سچا ہے، یعنی اللہ۔ وہ اگر ہم کو چاہے تو ہمارے دل میں اس کی چاہت کیوں نہ پیدا ہو، بڑھ کیوں نہ جائے۔ اس لیے ہم یہ بھی سوچا کریں
اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی، اللہ نے ذکر کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی، اللہ نے تلاوت کی توفیق دی، فلاں نیکی کے کرنے کی توفیق دی، یہ اسی کی توفیق سے میں کر رہا ہوں، ورنہ میرے اندر کیا تھا، یہ اللہ نے توفیق دے دی۔ اللہ کی محبت آپ کے سینے میں مؤذن ہو جائے گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اگر اسے میرے سے محبت نہ ہوتی تو تجھے کیوں سلاتا، مجھے کیوں جگاتا۔ ایک واقعہ مولانا روم نے لکھا ہے، بہت پہلے بھی سنایا کرتا تھا میں۔ مولانا روم نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آقا اپنے غلام کو لے کر بازار جا رہا تھا۔ بازار میں چلتے چلتے خریدی ہو رہی تھی، ایک دکان میں گئے کپڑے خرید لیے، ایک دکان میں گئے کوئی اور چیز خریدی، اور ایک دکان میں گئے کچھ اور خریدا۔ خریدتے خریدتے جا رہے تھے بیگوں کو بھرتے ہوئے، غلام بیگوں کو پکڑ کے لے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں اذان سنائی دی، بازار کی مسجد کے اندر لوگ جمع ہو رہے تھے۔ آقا کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس کا جو غلام تھا ساتھ میں وہ پکا نمازی تھا۔ اس نے اپنے آقا سے درخواست کی کہ جناب اذان ہو چکی ہے، مسجد بھی سامنے ہی نظر آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیتے تو نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ اس نے کہا ہاں چلے جاؤ۔ تو یہ ساری بیگیں واگیں لے کر سامان مسجد کے باہر ایک جگہ پر غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور وہ آقا کی طرح مسجد میں چلا گیا۔ غلام آقا بن گیا، آقا غلام بن گیا۔ جو اللہ کا غلام ہو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو وہ تو بیگ پکڑ کے کھڑا ہے، بیگ پکڑ کے کھڑا ہونا غلام کا کام ہے کہ آقا کا؟ آقا کا انتظار کرنا غلام کا کام ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ انتظار کر رہا ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلام بن گیا۔ بہرحال یہ بڑا وہاں کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا۔ نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد کچھ لوگ جلدی سے نکل گئے، کچھ لوگ سنت نوافل پڑھنے لگے۔ یہ انتظار کرتا رہا کہ سنت نفل پڑھ کے وہ نکلے گا۔ کچھ لوگ سنتیں پڑھ کے نکل گئے، پھر اس کے بعد کچھ لوگ نوافل پڑھ کے نکل گئے۔ یہ انتظار کر رہا ہے، نہ سنت والوں میں یہ آیا، نہ نفل پڑھ کے واپس آنے والوں میں یہ آیا۔ کافی دیر ہو گئی تو باہر ہی کھڑے کھڑے مسجد کے اندر جھانک جھانک کے دیکھنے لگا، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ۔ ادھر ادھر جھانک تانک کرنے سے مسجد کے ایک ستون کے پاس وہ غلام نظر آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا انتظار میں کہ سلام پھیرے گا تو زور سے پکار کے بلاؤں گا۔ چنانچہ اس نے نماز سے سلام پھیرا، پھیرتے ہی یہ انتظار میں تھا۔ اس نے کہا ارے بھائی کیوں نہیں آتا، جلدی آ۔ اس نے منہ پھیر کے جواب دے دیا۔ اس نے کہا آنے نہیں دیتے، اللہ اکبر۔ پھر رکعت باندھ لیا، آنے نہیں دیتے یہ کہہ کر رکعت باندھ لیا، اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور وہ باہر کھڑے تلملا رہا ہے کہ کون آنے نہیں دیتا، کون آنے نہیں دیتا، وہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا اس کو۔ خیر اب انتظار کرتا رہا، اب سلام پھیرے گا تو پوچھوں گا کون آنے نہیں دیتا۔ چنانچہ پھر دوبارہ جب اس نے سلام پھیرا 2 رکعت پڑھ کر، تو اس نے، وہ پہلے ہی تیار تھا پوچھنے کے لیے، سلام پھیرتے ہی پوچھا ارے کون آنے نہیں دیتا؟ اس نے کہا جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا، جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھ کو باہر جانے نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کی ذات کہ دل لگ گیا ہے اللہ میں، اب جب تک وہاں سے چھٹی نہیں ملتی تیرے پاس نہیں آ سکتا۔ تو بھائیو یہ بات ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ جو آدمی رات میں اٹھ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے اللہ نے کچھ مجھے چاہنا شروع کر دیا ہے، ذکر کر رہا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی محبت کا کچھ حصہ دے دیا ہے۔ پھر اس کے دل میں بھی محبت کی آگ بھڑکے گی، اور پھر چل کر ایک نہ ایک دن یہ کام آئے گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے رات میں اٹھ کر عبادت کرنے سے پہلو تہی نہ کریں، اور اس کے فوائد، برکات، ثمرات
یہ سب کچھ میں نے پہلے عرض کر دیے تھے، آج کچھ باتیں مزید یاد آ گئی، ان چیزوں کو میں نے عرض کر دیا ہے۔ میٹھی گولیوں میں سے ایک اور گولی تھوڑی سی آج ہی کھلا دیتے ہیں، یہ کھلا دیا آپ کو، جس کا نام ہے تہجد۔ دوسری میٹھی گولی وہ ہے ذکر اللہ، میٹھی گولی ہے۔ امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اینچے شیریں است نام، یہ اللہ کا نام کیا میٹھا ہے، اللہ اللہ اینچے شیریں است نام، شیر و شکر شود جانم تمام۔ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میری پوری جان میٹھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اینچے شیریں است نام، شیر و شکر شود جانم تمام، میری پوری جان شیریں اور میٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ نام بڑا پیارا نام، اللہ کا نام، ذکر اللہ جس کو کہتے ہیں، یہ بڑی میٹھی گولی ہے، اس کو کھاتے رہنا چاہیے، اور یہ ایسی میٹھی گولی ہے کہ آپ کتنا بھی کھائیں تو بد ہضمی کبھی نہیں ہوتی۔ کچھ گولیاں تو بد ہضمی پیدا کر دیتی ہیں، لیکن آپ جتنا چاہے کھائیے اس کے اندر کوئی بد ہضمی نہیں ہے۔ لاکھ دفعہ بولو، کروڑ دفعہ بولو، اللہ کا ذکر فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے، آپ کو فائدہ پہنچائے گا، ذہنی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ذکر کا فائدہ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ ایک آدمی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کے بتائے ہوئے ذکر کا بڑا اہتمام کئی سالوں سے کر رہا ہوں، یہ خاص طور پر سالکین سن لیں، اس لیے کہ ایسے سمجھنے والے اور ایسے کہنے والے آج بھی بہت ہیں۔ وہ آدمی حاجی صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کا دیا ہوا ذکر برابر کر رہا ہوں، کئی سالوں سے کر رہا ہوں، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی خاص کیا فائدہ آپ چاہتے تھے جو آپ کو دکھائی نہیں دیا؟ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ جب تم ذکر کرتے ہو اللہ تمہارا ذکر کرتے ہیں، کیا اس سے بھی بڑا کوئی فائدہ تم کو چاہیے؟ اس سے بھی بڑا کوئی فائدہ انسان کو چاہیے؟ اللہ میرا ذکر کرے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ کسی مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، ہم اللہ کو یاد کریں، دل میں یاد کریں، اللہ بھی اپنے اندر یاد کرتے ہیں، اپنے نفس میں یاد کرتے ہیں۔ اور جب بندہ کسی مجمع میں کسی کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس بندے کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں کرتے ہیں۔ اور اللہ فخر کرتے ہیں کہ اس میرے بندے کو دیکھو میرا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو ایسے بندے پر فخر ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ، عظیم ترین فائدہ۔ بعض لوگ معلوم نہیں دماغ میں کیا رکھتے ہیں کہ کچھ نفع ہونا چاہیے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا نفع، کہ کاروبار اچھا چل جائے، گھر میں برکتیں آ جائیں اور بیماری نہ آئے، صحت مند ہمیشہ رہوں، فلاں اور فلاں کام میرا برابر ہوتا رہے، کہیں کوئی اٹک اور کھٹک نہ پیدا ہو،
اگر یہ دنیا کا کام مقصود ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اصل مقصود نہیں ہے، ذکر کا اصل فائدہ یہ نہیں، مقصود بالذکر یہ چیز نہیں ہے۔ اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے، جس کے لیے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی محبت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی جنت میں داخل فرما دے، اللہ میرے سے تعلق پیدا کر لے، میں اللہ سے تعلق والا بندہ بن جاؤں۔ اصل چیز ذکر اللہ سے یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کا نفع، بیپار کا نفع، دکان کا، مکان کا، صحت کا، بچوں کا، جو ہے بیٹی کی شادی کا، بیٹے کی شادی کا، ان سب چیزوں کا تصور لائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے دنیا کے ہمارے کام پورے کر ڈالے، یہ الگ بات ہے، لیکن مقصود وہ نہیں۔ اگر کوئی اس سے دنیا کے کاموں کو مقصود بناتا ہے تو اس نے اللہ کے کام کو بڑے گھٹیا کاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ کا نام تو بہت اونچا ہے، اللہ کا نام تو بہت بھاری بھرکم ہے، وہ دنیا کی ان حقیر چیزوں کے لیے کیوں استعمال کرے؟ ہاں، اللہ کے نام کی برکت سے دنیا کا کام ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ جیسے قرآن میں بھی ہم قرآن پڑھیں، لیکن قرآن سے مقصود دنیا ہی کا فائدہ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے صحت مل جائے، مجھے یہ مل جائے، میرے دکان میں کاروبار چل جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، اور فلاں یہ ہو جائے، یوں ہو جائے، دنیا کے بہت سے کام۔ اگرچہ یہ کام بھی ہو جاتے ہیں لیکن مقصود نہیں۔ مقصود بناؤ اللہ کو، مقصود بناؤ اللہ کی رضا کو، مقصود بناؤ اللہ تعالی کی محبت کو، مقصود بناؤ اللہ سے تعلق کو۔ اس تعلق و محبت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیاوی کام بھی جب سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بھلا ہے اور اس کے اندر حکمت ہے تو بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے کام نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، وہو یتولی الصالحین، اللہ تبارک و تعالی صالح اور نیک بندوں کے متولی ہیں۔ متولی معلوم؟ مسجد کے متولی بولتے ہیں، متولی کے معنی ذمہ دار، کسی بھی چیز کا ذمہ دار، حکومت کے ذمہ دار، وہ حکومت کے متولی ہیں۔ مسجد کا ذمہ دار مسجد کا متولی ہے، گھر کا ذمہ دار وہ گھر کا متولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک بندوں کا متولی میں ہوں، میں ان کے کام بنانے والا، میں ان کے مسئلے حل کرنے والا، میں ان کی مصیبتوں کو ٹالنے والا، میں ان کی بگڑیاں بنانے والا، میں ان کے سارے کام نپٹانے والا۔ یہ اللہ کہہ رہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا لمبا واقعہ، اسے تو پیش کرنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا جاؤ خضر کے پاس، ان کے پاس بڑا علم ہم نے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دونوں چلے بزرگ، پہلے کشتی میں بیٹھے، کشتی کو توڑنا شروع کر دیا حضرت خضر نے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کشتی توڑ کر لوگوں کو ڈبا دینا چاہتے ہیں، غرق کر دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو بڑا برا کام کیا ہے، لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر اس کے بعد آگے چلے، ایک شہر کے اندر داخل ہوئے، ایک بچہ اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس بچے کو پکڑ کر اس کی گردن یوں مروڑ دی اور اتنے میں وہ بچہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں برداشت کرتے؟ جو لکڑی کا تختہ توڑنے کو برداشت نہ کر پائے، وہ موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو قتل کر دینا بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے اس پر بھی ٹوکا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے اور ایک جگہ پر یہ واقعہ کہ اس گاؤں میں
جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے ان کی کوئی خدمت، کوئی چائے وائے بھی نہیں پلائی، میزبانی بالکل نہیں کی۔ وہاں پر ایک دیوار تھی ایک آدمی کی، وہ گرنے کو تھی، حضرت خضر نے اپنی کرامت سے اس کو ٹھیک کر کے کھڑا کر دیا، وہ بالکل مضبوط ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت آپ چاہتے تو کچھ پیسے لے لیتے، ہمارے پاس تو کھانے پینے کچھ پیسے ہی نہیں ہیں، بھوکے یہاں آئے لیکن یہ لوگ چائے بھی پلانے تیار نہیں ہوئے، اگر کچھ پیسے لے لیتے تو کچھ کھانا وانا تو کھا لیتے۔ حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بھائی آپ کو میرا سلام، آپ جائیے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرے ہر کام پر آپ روک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جو دیوار گرنے کو تھی یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کے باپ نے ان بچوں کے لیے کچھ خزانہ رکھ دیا تھا کہ جب یہ بچے بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے تو یہ دیوار توڑ کر اس کے اندر سے خزانہ نکال لیں گے۔ ابھی وہ بچے نابالغی کی حالت میں ہیں، اگر یہ دیوار ٹوٹ کر گر جاتی تو ادھر ادھر کے لوگ ان کا خزانہ اٹھا کے لے جاتے اور وہ یتیم بچے محروم رہ جاتے، کچھ کر نہ پاتے۔ اس لیے اللہ نے مجھ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اس دیوار کو میں ٹھیک ٹھاک و مضبوط کر کے کھڑا کر دوں۔ یہاں جملہ آیا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان 2 بچوں کا جو باپ تھا جس نے وہ رکھ دیا تھا وہ بڑا نیک اور صالح باپ تھا، اسی اللہ کا حکم مجھ کو آیا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دوں، مضبوط کر دوں تاکہ ان کا خزانہ گم نہ ہو جائے اور ضائع نہ ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، یہ جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے میں نے کیا تھا۔ اب اس واقعے سے کتنا اہم نتیجہ برآمد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یتولی الصالحین، نیک لوگوں کی کفالت کرتا ہے، نیک لوگوں کے کام بناتا ہے، وہ ان کا متولی اور ولی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک کام وہاں بنا کے دکھا دیا، دیوار ٹوٹ جاتی تو یتیموں کا مال ضائع ہو جاتا، ادھر ادھر کے چور اور مختلف قسم کے لوگ آ کر اس کو اٹھا کے لے جاتے اور چھوٹے بچے کچھ نہ کر پاتے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا غائبانہ طور پر یہ انتظام فرما دیا۔ اس طرح اگر کوئی آدمی نیک ہو جاتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے کام بناتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا اس نیت سے نہ کریں ذکر، اللہ کی محبت کے لیے کریں، اللہ سے تعلق کے لیے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت لینے اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کریں، یہ اصل مقصود ہے۔ اس مقصود کے ساتھ دنیا کے کام بن جائے الحمدللہ، نہ بھی بنے تب بھی آپ یہ نہ سوچئے کہ بھائی ذکر کرنے سے کیا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ تو ہم کو حاصل ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ یہ بات ابھی دہرانا ہے، ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو اگلے ہفتے کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے،
میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔